قاہرہ صاحب اب آخری چند منٹ ہیں، میں یہ چاہتی ہوں کہ اس پہ ہم اور اطہر اور میں ہم دونوں ہی سمجھے. اطہر کی طرف سے بھی میں ہی سوال پوچھ لیتی ہوں اس پہ، کیونکہ اطہر ہمارے آج پارٹیسپینٹ ہیں لیکن ہم ان کو آج ایک اس میں شامل کر رہے ہیں صحافیوں کے طور پہ. یہ مجھے بتائیے گا، نیوٹرل ہے آج کل، نیوٹرل کا لفظ جو ہے اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ آئینی ضرورت ہے انتخابات 90 دن میں آپ کو ہوتے نظر آتے ہیں؟ بالکل آئینی ضرورت ہے، 90 دن میں ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. اور چونکہ دوسری بھی ایک آئینی ضرورت آ گئی ہے. ایک آئینی ضرورت یہ ہے کہ اب 90 دن میں اسمبلی ڈیزالو ہونی ہے، اگر پہلے تو 90 دن میں انتخاب کرانے ہیں. اور دیکھیں نا، آئین کا جو سٹرکچر ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا، کوئی دوسری اس پہ اب دوسری طرف یہ قانون، یہ بھی آئین کا تقاضا ہے کہ اگر مردم شماری ہوئی ہے تو حلقہ بندی ہوگی. تیسرا کہ یہ بھی ہے کہ این ای سی کا فیصلہ ہے جس میں ساری قومی جماعتیں بیٹھ کے جنہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ 2017 کی مردم شماری مشکوک اور بڑی مجبوری کے تحت قبول کی گئی ہے، لہٰذا مڈ ٹرم میں مردم شماری کرائی جائے گی، ورنہ نارمل ٹریڈیشن 10 سال کی ہے. تو یہ خان صاحب کے دور میں ہوا کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ مردم شماری کرائی جائے. یہ ہم نے شروع نہیں کرائی، یہ 2021 میں اس کا فیصلہ ہوا، 22 میں یہ شروع ہونی تھی. یہ 22 میں فیصلہ، 21 میں فیصلہ ہوا، 22 میں اس پہ عمل درآمد شروع ہونا تھا، وہ ہوا. ہماری گورنمنٹ میں آ کے اس پہ پریکٹس ہوئی. حالانکہ آپ کو پتہ ہے نا، ڈیجیٹل کرانی ہے، اس کے ٹیبلٹ خریدنے ہیں، یہ سارا کام ان کے گورنمنٹ میں ہو رہا تھا. اب کام شروع ہو گیا. ایسے وقت میں آ کے اس پہ بڑا مباحثہ تھا کہ صوبوں کے درمیان تفاوت ہوگا. آپ بھی کہہ رہے تھے، ہم بھی روز بحث کرتے تھے. میں نے 10 پروگراموں میں کہا کہ جی پروگرام یہ تو مردم شماری سے چیز آگے جا سکتی نہیں ہے، نہیں مردم شماری پہ تو کام نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ بڑی تفاوت، بڑا تفریق ہے. سندھ کی ریزرویشن ہے، ایم کیو ایم کی ریزرویشن ہے، بلوچستان کے سیٹیں بڑھ رہی ہیں، پنجاب کی کم ہو رہی ہیں، سارے صوبے نہیں مانیں گے. تو اگر نہیں مانیں گے تو پھر پرانی مردم شماری پہ جانا پڑے، اور پرانی مردم شماری پہ جانا ہے تو الیکشن آگے نہیں جا سکتے. اب ایک کیا ہوا کہ جب سارا فائنل رزلٹ، اس وقت تک کسی کے پاس فائنل رزلٹ نہیں تھا، اور اس میٹنگ میں میں بطور اسپیشل انوائٹی کے تھا جس میں یہ فیصلہ فائنل ہوا سی سی آئی میں. اس کے اندر ایک سیلڈ انویلپ میں ہمیں فائنل رزلٹ دیے گئے، اور وہاں سے یہ سارا کھلا نا کہ فائنل رزلٹ کیا ہے. پتہ چلا کہ جی جو صوبوں کے تحفظات تھے، ایم کیو ایم کے تھے، صوبہ سندھ کے تھے، وہ ایڈریس اس طرح ہوئے کہ جو آبادی کا تناسب وہ کہہ رہے تھے، یا بلوچستان کی جو آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی اس کو ٹھیک کیا گیا اور کریکٹ کیا گیا اور درست کیا گیا، سب لوگوں کو اس پہ قائل کیا گیا، ایکسپلینیشن دی گئی. یہ پورا دن کی میٹنگ تھی. اچھا اس کے بعد اب یہ ہماری قومی ذمہ داری تھی کہ اگر جماعتیں اس پہ متفق ہو گئی ہیں تو اس کو نوٹیفائی کر دو، کیونکہ یہ بہت اہم ڈاکومنٹ ہے، صرف الیکشن کے لیے استعمال نہیں ہونا. فگرز آپ کے سامنے آئے، اس پہ آپ مطمئن ہو گئے، مطمئن ہو گئے سارے، ایم کیو ایم بھی اس پہ مطمئن ہو گئے. ایم کیو ایم کے نمائندے وہاں بیٹھے تھے، باپ کے نمائندے بیٹھے تھے، اور اسپیشل انوائٹی کے طور پہ چیئرمین سینٹ تھے، خالد مقصد صاحب تھے، امین الحق صاحب تھے ایم کیو ایم کے، اور اپنے جے یو آئی کے تھے اسد صاحب. تو سارے لوگوں کو انہوں نے، سب نے دیکھا یہ ریکارڈ جو تھا، اور 8 کے 8 ممبر اس پہ اتفاق رائے کر کے اگر ایگری کر گئے تو نوٹیفائی ہو گیا. اب یہ بھی ایک قومی تقاضا ہے. لیکن سر ایک دن 2-4 دن پہلے سر چھوٹا سا میں بھی ایک کوسچن آپ سے کرنا چاہتا ہوں. یہ جو کہ عوامی نمائندے وہاں پہ متفق ہو گئے، چند دن قبل ہی رضا ربانی صاحب نے آئین ہاتھ میں اٹھا کے سینٹ کے اندر یہ فرمایا کہ یہ اتنا امپورٹنٹ فیصلہ ہے کہ 2 نگراں وزیر اعلیٰ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے. عوامی نمائندے یہ ہمارے، اور دوسرا ایک ہفتہ پہلے اپنی حکومت کے جانے کتنے کروڑ لوگوں کے نمائندے ہی نہیں ہیں، وہ اپنی آئینی مدت بھی پوری کر چکے ہیں، 3 مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں. یہ فیصلہ ہو سکتا ہے بالکل درست، لیکن کیا اس حوالے سے یہ آئینی فیصلہ ہے کہ 2 نگران وزیر اعلیٰ بیٹھ کے؟ میں اس پہ بھی گزارش کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ نگران حکومت کا کوئی ٹینیور نہیں ہوتا، وہ اپنی آئینی مدت بالکل پوری نہیں کر چکے، یہ بالکل مسکنسپشن. لیکن رضا ربانی صاحب نے کہا حالانکہ آئین میں کوئی قدغن نہیں ہے اس کے اوپر، آرٹیکل 254 جو ہے اس میں نہیں ہے قدغن. نہیں آسما، اس میں بڑا سمپل سوال ہے. ہاں اس میں صرف وزراء نہیں، میں تو سمپل یہ کہہ رہا ہوں کہ قدغن بھی نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کیٹر گورنمنٹ ہے اس کا کوئی مدت نہیں ہوتی. سر آنے والی ہے وہ یہ ایک اور بات آپ کر رہے ہیں نا، میں ایک اور تناظر میں بات کر رہا ہوں، اور وہ تناظر یہ ہے وہ لکھی نہیں ہوئی کہ وہ اگلی حکومت کے آنے. ہاں بیسیکلی ہوتا کیا ہے، لکھا ہوا ہے کہ 90 روز میں انتخاب ہوں گے، انتخاب کا لکھا ہوا ہے، انتخاب ہوں گے تو آگے نا، اور 90 روز میں انتخاب ہونے ہیں.
90 روز میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے ختم نہیں ہو جانا, اس نے 15 دن اور آگے جانا ہے, کیونکہ وہ نئی گورنمنٹ کو ٹرانزٹ کر کے جائے گی. 15 جائے گی سر, 6 مہینے تو نہیں جائے گی. لیکن یار یہ بات یہ ہے کہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب الیکشن نہیں ہو پائے اور اس کی وجوہات 10 کیوں ہیں, اس کے اوپر بہت مباحثہ ہو گیا, کتنا کیوں وقت ضائع کرے اس پہ, وہ ایک اور بحث تھی. اب ایشو یہ ہے, وہ تو میں نے اطہر کے ایک ذیلی سوال پہ کہ وہ غیر آئینی ہو گئی ہیں, غیر آئینی نہیں ہے. اب ایشو یہ ہے کہ مردم شماری ہو گئی, ہم نے 4 دن قبل یا 6 دن قبل اس کو نوٹیفائی کر دیا. کیا کرنا چاہیے تھا؟ اس قومی اتفاق رائے کو ٹوٹ جانا چاہیے تھا. آپ جانتے ہیں اس کی سینسٹیوٹی کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت آسان فیصلہ ہو گیا کہ سارے سٹیک ہولڈر اس پہ متفق ہو گئے. اس کا اتفاق رائے سے پاس ہونا بہت ضروری, اس کے ساتھ بے شمار چیزیں لنکڈ ہیں. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے فروری, ایک جملہ سر, میں پتہ پنجاب کے نگراں کا کیوں کہہ رہا ہوں, 8 سیٹیں سر کم ہوئی نا پنجاب, نہیں ہوئی نا, ایک سیٹ نہیں کم ہوئی, ایک سیٹ بھی کم, ایک بھی کم نہیں ہوئی. وہ جو یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے میڈیا میں, نہیں بالکل نہیں ہے, یہ پرانا تصور تھا. جیلم کا اور جو ہے کچھ نہیں ہو رہا کا ضلع ایک سیٹ پہ ہو جائے گا, نہیں ہوگا. میں بتاتا ہوں. اچھا اس کا ایسا کچھ نہیں ہوا, کیونکہ یہی تو پروپیگنڈا اس وقت چل رہا ہے. سوال یہ ہے کہ پہلے جب یہ خبریں نکل رہی تھی نا کہ فلاں صوبے کی آبادی اتنی بڑھ گئی, فلاں کی اتنی کم ہو گئی, تو پنجاب کی آبادی کی گروتھ کمپیریٹیولی کم دکھائی گئی, بلوچستان کی زیادہ دکھائی گئی. وہاں 7 سیٹیں بڑھ جائیں گی, ایک سندھ کی بڑھ جائے گی, پنجاب کی 8 کم ہو جائیں گی. اس میں جب 8 کم ہوں گی تو پھر 2 صوبوں والی جو ضلع ہے اس کی ایک رہ جائے گی. حافظ آباد کی پہلے ہی بڑی سیٹ ہے ان کا, ایسا نہیں ہے. تو میرے اپنے ضلع کی سیٹ اس وقت کم ہونے کا امکان تھا کہ ہم بھی فرکشن پہ بیٹھے ہوئے 4 سیٹوں کے ساتھ. اب یہ ہوا کہ جب سارا فائنل رزلٹ سامنے آیا اور انہوں نے اس کی سارا دکھایا کہ جی ہم نے جو جس کا جو اعتراض تھا اس کو جا کے ری ویریفائی کیا, سیٹلائٹ امیجنگ کی, فلاں کیا, اس پہ سب سٹیک ہولڈر متفق ہونے کے بعد یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب آئینی ترمیم بھی نہیں چاہیے. اچھا, جو آئینی ترمیم کا تحفظ تصور تھا نا, وہ اس لیے تھا کہ آئین کے اندر صوبہ پنجاب کی اتنی سیٹیں, سندھ کی اتنی سیٹیں, قومی اسمبلی وہ لکھا ہوا ہے. اچھا ہمارا خیال تھا کہ جی کیونکہ وہ صوبوں کے اندر تقسیم کا فارمولا اور ہے, ٹھیک ہے, وہ یہ نہیں ہے. لیکن آئینی ماہرین کا تصور یہ تھا کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر اگر فل سٹاپ کا اما بھی بدلنا ہے تو آئینی ترمیم چاہیے. اگر یہ سیٹوں کا تناسب بدلنا ہے صوبوں کے درمیان کی کم دوسرے کی زیادہ, تو پھر تو آئینی امینڈمنٹ. اب یہ فیصلہ ہوا, فیصلہ نہیں ہے, اب یہ رزلٹ آیا تو پتہ چلا کسی صوبے کی سیٹ کم زیادہ نہیں ہو رہی. اچھا, اب چلیے تو آپ نے کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیا, اب ٹائم ختم ہونے